اگر تلی نکل گئی ہوئی ہے تو کبھی غلطی سے بھی کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، جس میں کوئی نشہ ہو. نشے کے طور پر چائے بھی نہ لگائیں، نشے کے طور پر کوئی بھی نشہ ہے، شیشہ، کوئی ایسی چیز جو بھی ہے وہ پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیں. اچھا ہاں جی. اور تیسرے نمبر پہ جب آپ کی تلی نہیں ہے تو گوشت کو کم از کم 20 دن کے وقفے سے استعمال کریں، روزانہ استعمال نہ کریں. گوشت کیا کام کرے گا ورنہ؟ جی گوشت اگر ہضم جلد نہیں ہو سکے گا، نظام ہضم ڈسٹرب ہو جائے گا. جب نظام ہضم ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس کا پھر دباؤ پیٹ بھی تہ میں بہت زیادہ ہو جائے گا، جس سے پھر پھیلاؤ بڑھ جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کھانے وہ چیزیں مطلب کھانی ہے جو فوراً آپ کو ہضم ہو جائے. جی جلد ہضم ہونے والی جو ہیں. تو ایسے کوئی نسخے نہیں ہے جو کہ کھا بھی لیے جائیں اگر اور اس کے بعد ہضم بھی ہو جائے جی بالکل آرام سے گھر سے نسخہ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہماری پھکی طور پر بھی ہوتا ہے، سفوف کے طور پر بھی ہوتا ہے. یہ جو پودینہ وغیرہ ہے، سونف، زیرہ، یہ کس چیز کے لیے آپ یہ سونف چھوٹا آدھا چمچ، زیرہ چھوٹا آدھا چمچ، پودینے کے 15 پتے اور گلاب کے کم از کم جو ہے وہ آدھا چمچ. تازہ گلاب ہو تو اس کی 10 پتیاں. یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. یہ جو سوکھے ہیں یہ آپ نے سکھا کے، تازہ والوں کو سکھا کے ایسے کر دیے؟ جی بالکل. یہ آپ ابھی تک اس کی خوشبو لیں گے نا تو یہ خشک ہونے کے بعد بھی ابھی تازہ لگ رہی ہے. یہ ادھر پوری خوشبو پھیل جائے گی. یہ دیسی گلاب ہوتا ہے. اچھا جی. تو یہ والا گلاب یہ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے، صبح اٹھ کے ان کو مل کے وہ والا پانی استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ بھی انشاءاللہ جو پیٹ کے جملہ مراد، جگر میں اگر گرمی بتا دی گئی ہے، اگر جگر میں حرارت کا اضافہ ہو گیا ہوا ہے یا خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ والا نسخہ جو ہے وہ بھگو کے پینے کے ساتھ انشاءاللہ جگر اور تلی یہ دونوں ہی بہتر سے بہتر جو ہے وہ صفائی کا عمل ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہتری کی امید دلا دیتا ہے. واہ یہ تو بڑا آسان ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی ایسے کھانے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کھانے چاہیے، ان کی پرہیز ہونی چاہیے، وہ کون سے کھانے جو خاص طور پہ ایسے مریض تو نہیں کھائیں؟ اب جو یہ دوائیاں ایک آپ نے تو بتا دیا نا کہ فرائیڈ آئٹم کوئی چیزیں تلی ہوئی نہیں کھانی، تلی سے تلی ہوئی چیز نہیں کھانی. جی بالکل. اب جو دوائیاں نہیں کھانی جی ہم نے، ویسے بیماری کے دوران دوائی ضرور لینی چاہیے، علاج کروانا بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کرنا چاہیے. اب جو لوگ دوائیاں نہیں لینے چاہتے ہیں ان کے لیے میں ایک نسخہ لے کر آیا ہوں. یہ اس کو کہتے ہیں حبۃ السودا، شونیز بھی اس کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں اس کو کلونجی کہتے ہیں. اچھا کلونجی ہے. اچھا اس کے یہ نام بھی ہے دوبارہ وہ حبۃ السودا. حبۃ السودا. ہاں جی حدیث شریف میں اس کا یہ نام ہے. اچھا کہ کالا دانہ اس کو کہا جاتا ہے. حبۃ السودا. جی اور شونیز بھی اس کو کہا جاتا ہے. شونیز. کلونجی اس کا عام نام ہے. ٹھیک ہے. یہ کلونجی اور یہ سونف، یہ دونوں چیزیں جب آپ روٹی بنانے لگیں تو جو آٹا ہوگا نا، اگر ایک پیڑا مطلب ایک روٹی آپ نے بنانی ہے تو اس میں اس کی 2 چٹکی اور اس کی 2 چٹکی سونف کی، اگر تو آپ ان دونوں کو پیس کے رکھ لیں تو صفوف ان کا اس آٹے میں مکس کر کے یہ والی روٹی اب صبح شام کھانا شروع کر دیں. اس روٹی کے کھانے کے ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بڑی ہوئی تلی ٹھیک ہو جاتی ہے. واہ روٹی کے ساتھ ہی دوائی بھی چلی گئی پیٹ میں. جی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور یہ نسخہ تقریباً 700 سال پرانے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نوٹ فرمایا ہوا ہے. واہ. اچھا میں آپ کی بھی کتاب کے بارے میں ذرا بتانا چاہوں گی. میں تو ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ بازار میں بھی ملنی چاہیے اور یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سیل ہونی چاہیے تاکہ سب کو اس کی بارے میں چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. مزمل صاحب نے یہاں پہ یہ کتاب بنائی ہے اور لکھی ہے اس میں اپنا سارا ہنر، چیزیں، علم، پیغام صحت کے نام سے، تو مجھے تو ملی ہے اور اگر میری ریکویسٹ پہ عمل کریں گے تو یہ بازار میں بھی اویلیبل ہو جائے گی. اس میں بہت سے چیزوں کی افادیت کے بارے میں بتایا، جیسے جگر کے امراض اور ان کا علاج بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. سونٹ، ادرک کے فوائد چیزیں اور کلونجی کے فوائد، انڈے کے فوائد، جو روزمرہ کی جو زندگی ہے، انجیر کے فوائد اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں، شہد وغیرہ. اب یہ ہم سنتے تو ہیں اتھینٹک کیا چیز ہے اس کے بارے میں، آب زمزم کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. تو دس از اے گڈ بک اینڈ مجھے تو یہ تحفہ ملا ہے اور میں بتاتی بھی جاؤں گی. روز اپنے پروگرام میں مجھے پڑھنے کے لیے ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو روز کوئی نہ کوئی ایک نسخہ میں ادھر سے پڑھ کے اس کی افادیت آپ کو بتاؤں گی. ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. میرے ساتھ مزمل صاحب موجود ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مزمل صاحب موجود ہیں اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں تلی کے بارے میں. اگر تلی کسی کی ریموو کر دی گئی ہے، نکال ہی دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کی زندگی پہ کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ کیا اس کے باقی آرگن کام کریں گے صحیح طریقے سے؟ وہ نارمل لائف جی سکتا ہے یا نہیں؟
میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو آپ پہلے اس کو کلیئر کر چکے ہیں کہ تلی کے بغیر جو ہے وہ رہا تو جا سکتا ہے، لیکن جیسے ایک معذور آدمی رہتا ہے، ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مدافعتی سسٹم ہی ہے وہی اگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائے گا، اور ہر گزرتے موسم کے ساتھ یا ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی بھی ایسا انفیکشن اس پر اثر انداز ہو جائے، کوئی الرجی ہو جائے، کوئی سوزش ہو جائے، کوئی اندرونی طور پر فیور ہو جائے، کوئی اندرونی طور پر انفیکشن ہو جائے، اور اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے جسم میں اگر صلاحیت ہی موجود نہیں ہوگی تو پھر وہ زندگی بڑی عجیب سی ہو جائے گی۔ زندہ رہنا اور چیز ہوتا ہے، تندرستی کے ساتھ زندہ رہنا اور چیز ہوتا ہے۔ تو پھر تلی کے بغیر جو ہے وہ تندرستی ایک خواب بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور ایسے کم کیسز ہوتے ہیں کہ جن کو تلی ریموو کروانے کی کیفیت میں آنا پڑتا ہے، ورنہ تلی، جگر، گردے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان آرگن میں ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے، یہ خود سے یہ ری جنریٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مناسب وقت پر تھوڑا اچھا ٹریٹمنٹ مل جائے تو یہ خود سے بڑھتے بھی ہیں اور خود سے صحیح ہونا بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وقت پر اور مناسب علاج لینے سے ہم کسی بھی بڑی سے بڑی بیماری کو شکست دے سکتے ہیں، تو ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکمل خراب ہو تو پھر اس طرف جانا چاہیے۔ واہ، اچھا اب اگر ہو گئی ہے خراب، ٹھیک ہے نا، اب احتیاطیں کیا کیا کرنی ہوں گی؟ دیکھیں، تلی خراب اگر ہو گئی ہے تو ہمیں غذائی طور پر جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ کھٹی چیزیں وہ اپنی لائف سے مائنس کر دینی چاہیے، جس میں کھٹاس ہو، اچار ہو، جس میں لیمو ہو، مطلب مخصوص طور پر لیمو، اس کا استعمال کم کر دیں۔ یہ جو بازاری بہت زیادہ بسکٹس ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ بیکری آئٹم ہیں، ان سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اوائڈ کر لینا چاہیے۔ تازہ پھل، تازہ جوس اور تازہ سبزیاں، یہ استعمال زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ جب ان کا استعمال بڑھا دیا جائے گا تو پھر ہمیں ایک موقع آ جائے گا کہ جس کے ساتھ ہم اپنی خراب کی ہوئی اس تلی کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اپنی مگر اگر کسی کی نکال ہی دی ہے، سپوز ویسے تلی تو آپ اگر کہہ رہے ہیں نہیں نکال دی نکلنی گئی چاہیے، ہے، اگر نکال ہی دی ہے جی، تو پھر ہمیں ہر اس غذا کو زیادہ کرنا پڑے گا جو جگر کو طاقت دے۔ مطلب ہمیں تلی کے بعد پھر جگر کا زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور جگر کو خراب ہونے سے بچانا پڑے گا، اور جگر کو طاقت دینے کے لیے بہت ساری اشیاء کا استعمال جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ تلی والا کام بھی پھر جگر کو کرنا پڑے گا۔ جب اس پر دوبارہ بوجھ آئے گا تو پھر اس میں پھر اور کافی سارے نقصانات ہو جائیں گے۔ جب تلی نکل گئی ہے تو پھر ہمیں اس کے بعد ہمیشہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، مطلب ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ اگر تلی نکل گئی ہوئی ہے تو کبھی غلطی سے بھی کوئی نشے والی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، جس میں کوئی نشہ ہو۔ نشے کے طور پر چائے بھی نہ لگائیں، نشے کے طور پر سگریٹ، کوئی بھی نشہ ہے، شیشہ، کوئی ایسی چیز جو بھی ہے وہ پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیں۔ اچھا، ہاں جی۔ اور تیسرے نمبر پہ جب آپ کی تلی نہیں ہے تو گوشت کو کم از کم 20 دن کے وقفے سے استعمال کریں، روزانہ استعمال نہ کریں۔ گوشت کا کام کرے گا جی ورنہ؟ جی، گوشت اگر ہضم جلد نہیں ہو سکے گا، نظام انہضام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جب نظام نظام ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس کا پھر دباؤ پیٹ بھی تہ میں بہت زیادہ ہو جائے گا، جس سے پھر پھیلاؤ بڑھ جائے گا۔